الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ، اما بعد۔ اسلامی آداب و اخلاق کے ضمن میں آج ہم ذکر کریں گے سلام کے آداب اور مجلس کے آداب۔ سلام بھی اسلام کا ایک اہم عمل ہے۔ سلام جیسے کرنا چاہیے ویسے کرنا ہوگا، نہ یہ کہ ہاتھ کے اشارے سے سر کے اشارے سے کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ سلام بڑی اہم چیز ہے، اس کو عام کرنے اور لوگوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو محبت کا ذریعہ اور سبب بتلایا گیا ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اسی طریقے سے اس کو جنت میں داخلے کا بھی سبب بتلایا گیا ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ تو اسلام کے نیک اعمال میں بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ سلام کے کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو الفاظ بتلائے ہیں، جو صیغہ بتلایا ہے سلام کا، وہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے صیغے دوسرے الفاظ کو ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ سلام ہر ایک مومن سے کرنا چاہیے، جس کو پہچانتے ہوں اس کو بھی، جس کو نہ پہچانتے ہوں اس کو بھی۔ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا بھی سلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طریقے سے کون کس کو سلام کرے، اس تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، مثلا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور سوار لوگ پیدل کو سلام کریں، اور پیدل ہے آدمی چل رہا ہے بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، تھوڑے لوگ ہوں اور زیادہ لوگ ہوں تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اس میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان بچوں سے سلام کرتے تھے، تو ایسا بھی کرنا چاہیے، خاص طور سے بچوں کو سلام کا عادی بنانے کے لیے۔ تو یہ چند آداب سلام سے متعلق۔ مجلس سے متعلق بھی کچھ آداب ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مجلس میں جائیں تو اور واپس ہونے لگے تو دونوں مرتبہ سلام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مجلس میں آدمی جب پہنچے تو جہاں مجلس ختم ہوتی ہے، جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں وہیں پر آدمی جا کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کے کندھے سے گزر کر کے اور لوگوں کو کود پھاند کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ مجلس میں بیٹھتے وقت کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا نہیں چاہیے، چاہے جو بھی ہو، چھوٹا بچہ ہو، کوئی کمزور اور کوئی غریب آدمی ہو، تو کسی کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے اس کی جگہ سے۔ اسی طریقے سے اگر دو لوگ آپ ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان تفریق کر کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ وہ اجازت دیں آپ کو کہ آپ کو لیے بیچ میں جگہ بنا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی مجلس میں صرف 3 آدمی اگر ہیں تو 2 آدمی الگ سے ہو کر کے کانا پھوسی نہ کریں، ایک آدمی کو چھوڑ دیں۔ ہاں زیادہ لوگ ہیں اور اس میں 2 آدمی کسی ضرورت کے تحت بات چیت خاموشی کے ساتھ یا چپکے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں حرام کام ہوتا ہو، لہو و لعب کا کام ہوتا ہو، جیسے غیبت ہو رہی ہے یا گانے بجانے کی مجلسیں ہیں۔ اس طرح کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آداب مجلس میں آخر میں سب سے اہم چیز جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو کفارۃ المجلس والی دعا ہے وہ مجلس کے اختتام پر پڑھا جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اسی دعا پر مجلس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سلام کے کچھ آداب اور مجلس کے کچھ آداب، ان آداب کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور صرف علم ہی کافی نہیں ہے، اس کو عملی زندگی میں جگہ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔